اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی لفظ توحید کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے لفظ توحید کے ساتھ کیسا ظلم کیا، کیا کیا مظالم ڈھائے لفظ توحید پر۔ وجہ اس کی یوں ہے، وہابی نجیب دیوبندی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں سنی علماء کی کتب سے دو عبارتیں پیش کی، ایک مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی اور دوسری عبارت شیخ القرآن مفتی فیض احمد اویسی۔ ان دونوں بزرگوں کی کتب سے دو عبارتیں پیش کیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، غلط رنگ دے کر کہ جی یہ دیکھیں یہ لفظ توحید کے منکر ہیں، یہ انگریز کی ایجاد قرار دیتے ہیں لفظ توحید کو، غلط اس کا مفہوم، غلط پس منظر بیان کیا۔ ناچیز اللہ کے فضل و کرم سے جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو اس سے قبل ریکارڈ کر چکا ہے جو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، وہ ویڈیو سماعت کی جا سکتی ہے اور لازمی سماعت کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ان دونوں بزرگوں کی عبارتوں کا پس منظر کیا ہے۔ وہ ایک الگ ویڈیو میں ناچیز بیان کر چکا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے لفظ توحید کے ساتھ کس طرح ظلم کیا، لفظ توحید پر کیسے کیسے انہوں نے مظالم ڈھائے۔ جہاں آپ کو لفظ توحید کے ساتھ ان کا ظلم نظر آئے گا، معلوم ہو جائے گا، وہیں آپ کو یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، توحید کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ توحید کے جو چیمپئن علم بردار خود کو کہلواتے ہیں، آپ کو ان کی حقیقی توحید بھی معلوم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی ہوں یا شیخ القرآن مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں کی جو عبارتیں ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، صاف ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی عبارتوں کا پس منظر ایک بار آپ مختصراً پھر سماعت فرما لیں کہ جب وہابیہ نے، دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے انگریز کے کہنے پہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبا کلمات کہے لفظ توحید کی آڑ میں، اور خود کو موحدین کہلانا شروع کیا، اپنے آپ کو توحیدی کہلانا شروع کیا، مسلمانوں کے مقابلہ میں، مومنین کے مقابلہ میں ایک نئی جماعت موحدین کے نام سے یا توحیدیوں کے نام سے جب انہوں نے مشہور کرائی مسلمانوں کے مقابلہ میں، تو علماء اہل سنہ و جماعت مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی یا مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ یا کوئی اور سنی بزرگ ہو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمہاری اصطلاح ہے یہ بدعت ہے۔ مسلمان مومنین یہ تو اکابرین سے اور قرآن و حدیث میں اس بات ہے، اس کا موحدین خود کو کہلانا، باقی مسلمانوں کو کافر مشرک قرار دے دینا، اپنے آپ کو توحیدی کہلانا اور باقی مسلمانوں کو مشرکین یا کافر قرار دے دینا، فرمایا یہ بدعت ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک حوالہ بھی پیش کیا تھا حیات طیبہ کا، یہاں پر ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے، یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، لازمی مطالعہ فرمائیں اس کا، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے موحد ہیں، یہ خود کو توحیدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو موحدین کہلواتے ہیں، ان کی توحید کا پول اس وہابی دیوبندی فرقہ کے مفتی محمد سعید خان نے کھولا ہے۔ رسالے کا نام ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے، صفحہ نمبر اس رسالے کا 14 ہے۔ یہاں پر
وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی توحید کا پول وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی کھول رہا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ صفحہ نمبر 14 پر ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ شاعر اللہ کا احترام اور چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جانے کا ایک سبب وہ وہابیت کا اثر ہے۔ شاعر اللہ کا احترام اور چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جانے کا ایک سبب وہابیت کا اثر ہے جو ہمارے مدارس میں گھس آئی ہے۔ یہ دیوبندی مولوی لکھ رہا ہے۔ اچھا آگے کیا لکھتا ہے؟ اور توحید کے نام پر طلباء حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کو گستاخ امیز جملوں کا نشانہ بنانے لگے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 پر پھر سنیں یہ عبارت کہ توحید کے نام پر طلباء، یعنی وہابی دیوبندی فرقہ کے مدارس میں جو طلباء زیر تعلیم ہیں وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ دیوبندی فرقے کا مولوی کہتا ہے کہ توحید کے نام پر وہ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو گستاخ امیز جملوں کا نشانہ بنانے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کس بنا پر؟ کس کا سہارا لے کر؟ کس کے نام پر؟ وہ توحید کے نام پر، وہ توحید کا نام لے کر توحید کے سہارے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ یہ رسالہ ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا، توحید کا سہارا لے کر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگی، اللہ کے ولیوں کی شان میں توہین امیز جملے وہابیہ کی جانب سے، دیوخانیوں کی جانب سے کہے جانے لگے، تو پھر علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کی توحید کا پول کھولا، کہا یہ بدعت ہے، اپنے آپ کو موحدین کہلوانا، اپنے آپ کو توحیدی کہلوانا، مسلمانوں کو کافر مشرک قرار دے کر اور پھر انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنا، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا۔ یہ ان عبارتوں کا پس منظر ہے جس کو نجیب دیوخانی صاحب غلط رنگ دے کر عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک کتاب کا حوالہ، ذرا اب سماعت فرمائیں کہ انہوں نے لفظ توحید کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنے مظالم ڈھائے لفظ توحید پر۔ یہ ذرا آپ سماعت کرتے جائیں اور ان کی توحید بھی ملاحظہ فرماتے جائیں کہ یہ کتنے بڑے موحدین ہیں، یہ توحید کے کس درجہ پر فیض ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس سیف اویسیہ، وہابی دیوبندی فرقہ کے بہت بڑے مولوی جناب مولانا اللہ یار خان صاحب، بہت بڑے ان کے دھرم کے، ان کے فرقہ کے مولوی ہیں۔ یہ حضرت، یہ جناب دوسرے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی جن میں محمد حسین نیلوی، غلام اللہ خان اور دیگر جو اس گروپ کے مولوی ہیں، ان کی سکہ بند توحید کا پول کھول رہا ہے۔ ایک وہابی دھرم کا مولوی دوسرے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی توحید کا پول کھول رہا ہے، وہ کس طرح کی توحید ہے؟ یہ ذرا آپ عبارتیں سماعت کرتے جائیں، توجہ کے ساتھ آپ نے عبارتیں سماعت کرنی ہے اور استغفار کا ورد بھی آپ ضرور کرتے رہیں کہ کس طرح ان ظالموں نے لفظ توحید کے ساتھ اور توحید کے ساتھ ظلم کیا، دوسروں کو یہ طعنہ دیتے ہیں، دوسروں کی عبارتوں میں کانٹ چھانٹ کر کے خیانت سے کام لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آپ نے گھر کے گند کو بھی پڑھ لیا کریں۔ نجیب دیوخانی صاحب صفحہ نمبر 23 اور 24 پر لکھا ہے، یہاں لکھتے ہیں اصل میں ان کی مجبوری یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے بغیر ان کی سکہ بند توحید کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ عبارت ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں اور استغفار کا ورد کریں۔ آپ لکھا ہے اصل میں ان کی مجبوری یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے بغیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے بغیر ان کی سکہ بند توحید کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی، اور ہو بھی کیسے کہ جب ان کے استاد اول نے اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی۔ استاد اول نے، پچھلی ویڈیو میں ناچیز نے وضاحت کی تھی کہ ان کا استاد اول کون ہے، ان کا محبوب کون ہے، وہ ابلیس، شیطان،
اور اس بات کی وضاحت اور یہ حوالہ آپ سماعت فرمائیں، میری اس بات کی یہ تائید ہے۔ دیوبندی فرقہ کی کتاب سے یہ عبارت آپ سماعت فرمائیں، ان کا استاد اول کون ہے؟ ان کے استاد اول نے اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی، یعنی توحید کی بنیاد اس پر رکھی تھی۔ کس پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ توہین کرتے ہیں، ان کے استاد اول نے اس توحید کی بنیاد نبی کی توہین پر رکھی تھی۔ یہ عبارت ذرا آپ سماعت فرمائیں، اور ہو بھی کیسے جب ان کے استاد اول نے اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی کہ انا خیر منہ کہہ کر پہلے نبی کی تحقیر اور توہین کی طرح ڈالی تھی، تو یہ اس کے شاگردان خاص کون؟ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات، جو توحید کا نام لے کر توحید کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے تو یہ اس کے شاگردان خاص آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سے اس کی تکمیل کیسے نہ کرتے؟ صفحہ نمبر 23 اور 24۔ خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنی توحید کو، اپنی سکہ بند توحید کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر یہ اس نے آگے کہا کہ یہ کیسے نہ کریں اپنی سکہ بند توحید کو مکمل، جب ان کا استاد اول شیطان نے انا خیر منہ کہہ کر انا خیر منہ کہہ کر جناب آدم علیہ السلام کی شان میں توہین کی تھی، بے ادبی گستاخی کی تھی، تو یہ اس کے شاگردان خاص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اپنی سکہ بند توحید کو کیسے مکمل نہ کریں؟ یہ صفحہ نمبر 23 اور 24 پر مولوی اللہ یار خان صاحب لکھتے ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے متعلق۔ یہ ایک عبارت، ایک حوالہ۔ دوسرا ذرا آپ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 18۔ یہاں پر 2-3 عقیدے لکھ کر لکھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ نمبر 3 اور عقیدہ نمبر 4 سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا مذہب توحید نہیں بلکہ توہین ہے۔ یہ لفظ توحید ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ 2 عبارتیں ہو گئیں، ذرا آگے آپ سماعت کرتے جائیں کہ کس طرح انہوں نے لفظ توحید کے ساتھ ظلم کیا۔ صفحہ نمبر 39 پر حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، کانوں کو آپ نے ضرور ہاتھ لگانا ہے یہ عبارت سن کر۔ یہ عبارت صفحہ نمبر 39 پر یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ واہ رے کافرانہ توحید، واہ رے کافرانہ توحید، کافرانہ توحید۔ کیا یہ لفظ لکھتے ہوئے ان کو حیا نہیں آئی؟ کافرانہ توحید، یہ کوئی عام بات ہے؟ صفحہ نمبر 39، یہ سکین انشاءاللہ العزیز احتیاط کے ساتھ میں لگوا دوں گا۔ اور پھر صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے ان عقائد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے، ان میں سے کوئی عقیدہ کافروں سے لیا، کوئی عقیدہ رافضیوں سے، کوئی منکرین حدیث سے، کوئی صالحیہ سے، کوئی کرامیہ سے، اور مجموعے کا نام رکھ دیا اصل تے وڈی توحید۔ یعنی ان کے ہاں وہابی دیوبندی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے دھرم کے، ان کے ہاں اصلی تے وڈی توحید او کی ہے، او اے وے کہ ایک عقیدہ کافراں کو لیا، ایک عقیدہ رافضیاں کو لو، ایک عقیدہ منکرین حدیث علیہ کو لے لیا، اور ایک عقیدہ فرقہ کرامیہ سے ان سارے کو لو، جڑے جڑے عقیدے لے لے انہاں دے مجموعے دا نام رکھیا اصلی تے وڈی توحید۔ صفحہ نمبر 40۔ یہ ذرا آپ حوالہ جات سماعت کرتے جائیں، یہ 4 عبارتیں ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 51 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اب رہا عیسائیوں کا مبلغ ہونا، در پردہ عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا، مخلوق کو دھوکہ دینا کہ ہم توحید و سنت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 51 پر
یہ عیسائیوں کا مبلغ ہونا، در پردہ عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا، اور پھر مخلوق کو دھوکہ دینا کہ ہم توحید و سنت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرنا، عیسائیوں کا مبلغ ہونا، اور پھر نام اس کا رکھ لینا کہ ہم توحید و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی کہتے ہیں، یہی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انگریز کی ایجاد ہے۔ انگریز نے تمہیں یہ نام دیا کہ اس بنا پر توحید کے سہارے، توحید کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر مشرک آپ کہیں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کریں، بے ادبیاں کریں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کریں، یہ تمہاری توحید ہے۔ یہ 5 عبارتیں صفحہ نمبر 51 پر، یہ 5ویں عبارت صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے، یہ ہے عین غین پارٹی کی توحید۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ عین غین پارٹی سے کیا مراد ہے۔ یہ جو عین ہے نا، یہ وہابی دیوبندی دھرم کے ایک بہت بڑے مولوی تھے، مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی۔ یہ عین سے مراد وہ عنایت اللہ شاہ گجراتی ہے۔ اور غین سے کیا مراد ہے؟ چلیں، یہ جو عنایت اللہ شاہ گجراتی ہے، نجیب دوخانی صاحب اس کو نہ مانے، یا ساجد خان دیوبندی صاحب اس کو نہ مانے، یا مولوی ابو ایوب صاحب نہ مانے، یہ جو غین ہے نا، یہ غین سے مراد آپ کے شیخ القرآن مولوی غلام اللہ خان صاحب ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں مولوی غلام اللہ خان صاحب کی توحید کے متعلق؟ کہا، صفحہ نمبر 52 ہے، یہ ہے عین غین پارٹی کی توحید، صالحیہ اور کرامیہ کا ریکارڈ بھی مات کر دیا۔ کہا کہ ان کی توحید کا عالم یہ ہے کہ فرقہ صالحیہ اور فرقہ کرامیہ کا جو ریکارڈ ہے اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس کو بھی مات دے دی۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی کی توحید اور غلام اللہ اور اس کے جو چیلے چانٹے ماننے والے ہیں، اس کی توحید نے فرقہ کرامیہ اور فرقہ صالحیہ کی توحید کو بھی مات دے دی، پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر مولوی غلام اللہ خان نے مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی اور مولوی غلام اللہ خان کی توحید کا پول کھولا۔ یہ 6 عبارتیں سیف اویسیہ نامی کتاب سے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے موحد ہیں، ان کی توحید کا عالم کیا ہے۔ یہ جو دوسروں کو توحید کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، بات بات پہ کافر مشرک قرار دیتے ہیں، جو ان کے عقائد و نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، ان کے گستاخانہ عبارات کو ہائی لائٹ کرے، عوام کے سامنے بیان کرے، گرفت کرے، تو فوراً اسے شرک کا فتویٰ اسے دے دیں گے، کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ شرک اور کفر کا فتویٰ نہ لگائیں تو کم از کم جہنمی بدعتی کا سرٹیفکیٹ یہ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی توحید کا عالم کیا ہے، یہ آپ سیف اویسیہ کو پڑھ لیں۔ یہ 6 عبارتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، واضح طور پہ آپ کو یہ جو توحید کے چیمپئن، ٹھیکیدار، علم بردار بنے ہوئے ہیں، ان کی توحید کا علم ہو گیا ہوگا، ان کی توحید کا جو پول ہے وہ آپ حضرات پہ ظاہر ہو گیا ہوگا، کھل گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کے موحد ہیں، یہ اپنے آپ کو کیوں موحد، اپنے آپ کو کیوں توحیدی کہتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے لفظ توحید کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ آپ حضرات حوالہ جات کو سماعت کر کے اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ نجیب دوخانی صاحب، ذرا اپنے گھر کو بھی پڑھا کریں، اپنے گھر کے گند کو صاف کیا کریں، پھر ادھر ادھر آپ نگاہ اٹھایا کریں۔